نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 151 کا پارٹ بی، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ قم کی میم ساکن تھی، آگے الکتاب کا لام ساکن تھا، کیونکہ الف کے اوپر جو زبر تھی وہ حمزہ وصلی ہونے کی وجہ سے حذف ہو گئی، تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے۔ تو دو ساکن اس طرح اکٹھے آئیں کہ پہلا ہم یا قم کا میم ہو تو اس کو ضمہ دیا جاتا ہے۔ اس تجوید کے قاعدے کی وجہ سے یہاں پہ میم کو ضمہ ملا ہوا ہے۔ میم ساکن کے بعد ما آ گیا، میم آ گیا، تو پھر میم کا میم کے اندر ادغام ہوا۔ بس یہ سادہ سی دو خاص باتیں ہیں۔ باقی اس کو پڑھنے، تجوید کے مطابق پڑھنے کے لیے مخارج کا دھیان رکھنا اور ہر حرکت کو اس کا اتنا ہی ٹائم دینا، یہ تجوید کی خوبصورتی میں آتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ علم صرف میں پہلا ہی کلمہ ہے ہمارا واو عطف ہے یہاں پر۔ یعلمکم، یہ دو کلمات کا مجموعہ ہے۔ ایک ہے یعلمو، وہ ہے عین لام میم مادہ سے باب تفعیل فعل مضارع جمع واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ علم یعلم، کوئی تعلیل نہیں ہوئی کیونکہ حرف عطف تو ہے ہی نہیں، حرف جو حروف علت ہے ہی نہیں اس میں۔ تو قم ضمیر منصوب متصل ہے۔ بار بار میں یہ بات اس لیے رپیٹ کرتا ہوں کہ ہر لیکچر میں نیا آنے والا بندہ سمجھ جائے کہ فعل کے بعد آنے والی ضمیر ہمیشہ منصوب ہوتی ہے۔ الکتاب کاف تا با مادہ سے اس میں جامد ہے، کتاب ہے، ساتھ میں الف لام لگا ہوا ہے جسے لام تعریف کہتے ہیں۔ واو جو ہے یہ عطف ہے۔ الحکمت ہا کاف میم مادہ سے باب کاف سے آتا ہے، اگر اس کا فعل کوئی آئے تو وہ حکومہ یحکمو ہوگا، تو یہ اس میں جامد ہے الحکمت۔ واو پھر عطف ہے، یعلمو وہی لفظ ہے، قم پھر وہی ضمیر اسی طرح ہے۔ ما جو ہے ما موصولہ ہے، یہاں پہ ما موصولہ کا آگے صلہ ہے۔ صلہ میں کیا ہے جی؟ لم حرف نفی بھی ہے اور جزم بھی ہے۔ یہ لم کی جو خصوصیت ہے فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور معنی جو ہے ماضی منفی میں کر دیتا ہے، تو لم جمع فعل مضارع از اکول ٹو ماضی منفی۔ تعلمون کیا ہے جی؟ تعلمون یہ فل ہے، عین لام میم مادہ سے باب سین سے ہے، عالم یعلم، تو یعلم سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے تعلمون، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل ہے۔ یہ لم تکونو کاف واو نون مادہ سے فعل مضارع مجزوم ہے، کانا یکونو، یہ اصل میں تھا کوانا یکونو، تو تکونون نون تھا، تو تکونو واو کے اوپر پیش جو ہے ماقبل کاف ساکن کو مل گئی تو تکونو ہو گیا۔ تکون نون تھا تو نون کس نے حذف کیا؟ لم نے۔ لم نے دو تبدیلیاں پیدا کی، ایک لفظی تبدیلی، یہ لفظ تھا تکونون، تکونون، تو یہ قاعدہ ہے کہ واو حرف علت جو ہے اگر عین کلمہ میں متحرک آئے ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو یہ اپنی حرکت ماقبل کو دے دیتا ہے۔ تو یہ لفظ تکونون یہ بنا۔ اس پر جب لم داخل ہوا، لم یہ داخل ہوا تو لم نے آ کر لفظی تبدیلی یہ پیدا کی کہ یہ نون کو حذف کر کے ایک الف کا اضافہ کیا، تو یہ لفظی تبدیلی ہوئی کہ یہ بن گیا لم تکونو۔ معنوی تبدیلی یہ آئی کہ یہ معنی ہے ہوتا ہے یا ہوگا، ہوتے ہیں یا ہوں گے، تو اس میں کر دیا نہیں تھا، تم سب نہیں تھے، تو اس معنی میں چلا گیا۔ اس کے اندر بھی ایک واو ضمیر ہے جو کہ مرفوع ہوتی ہے۔
آگے علم نحو میں دیکھتے ہیں کہ وہ مرفوع ہو کر کیا بنتی ہے۔ تعلمون پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عالمہ یا علمو کی گردان کریں گے تو آپ کو جمع مذکر حاضر کا صیغہ تعلمون مل جائے گا۔ آگے علم نحو، علم نحو میں بھی بڑا آسان ہے یہ، کیا جی کہ واو عطف ہے پیچھے والے جملے پہ، اس کا عطف جا رہا ہے۔ وہ جو رسولا منکم تھا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُكُمْ آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ، دو جملے جو تھے وہ ان کی صفت بن کر آئے رسولن کی، تو اسی طرح واو عطف کے ذریعے ایک تیسرا جملہ آ گیا جو معطوف ہم اس کو کہیں گے، وہ معطوف اول تھا، یہ معطوف ثانی معطوف ثالث ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ پہلے فعل کو ڈسکس کرنے سے پہلے دو ال کے ساتھ اسماء ہیں، تو یہ دو اسماء آپس میں واو عطف کے ذریعے معطوف علیہ اور معطوف بن گئے، تو گویا یہ ایک مرکب عطفی ہے جو کہ کتاب اور حکمت ہے۔ یہ معطوف اور معطوف علیہ مل کر مفعول بہ بنے، کس کے؟ اس فعل کے۔ یعلم میں ضمیر مرفوع مستتر واو ہے، ہوا ہے، جو کہ فاعل بن رہی ہے۔ فعل کیا ہے؟ علم یعلم، تو یہ فعل ہوا، یہ فاعل ہوا۔ مفعول بھی پہلا کیا ہے؟ تم، وہ سکھاتا ہے تم کو۔ جب سکھانے کا فعل اس طرح آئے تو پھر اس کا ایک دوسرا مفعول چاہیے ہوتا ہے، وہ تمہیں سکھاتا ہے، تو جو سوال آتا ہے کہ کیا سکھاتا ہے، تو وہ کیا سکھاتا ہے وہ دوسرا مفعول بھی ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سکھاتے ہیں کیا؟ دو چیزیں، کتاب اور حکمت۔ کس کو سکھاتے ہیں؟ قوم، مخاطبین کو۔ تو گویا یہ پورا جملہ بنا، فعل، فاعل، مفعول بہ اول اور مفعول بہ ثانی، پھر عطف کے ذریعے دوسرا جملہ آ گیا۔ دوسرا جملہ دیکھتے ہیں کیا ہے، پھر یہ یعلمکم کی طرح فعل، اس کے اندر ضمیر ہوا مستتر جو ہے وہ فاعل، کم ضمیر جو ہے وہ اس کی مفعول بہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ یہاں پہ اس کو ایک مفعول بہ لکھنا بھول گئے ہم، وہ یہاں پہ لکھتے ہیں اسی پیٹرن پہ، قم مفعول بہ اول، کتاب والحکمہ ثانی، یہ قم مفعول بہ اول اور ما موصولہ مفعول بہ ثانی۔ تو فعل، فاعل اور مفعول بہ۔ اچھا جی، موصولہ، ہر موصولہ کا ایک صلہ ہوتا ہے، ما جو کہ لم تکونوا تعلمون میں کیا ہے یہاں پہ؟ یہ فعل جمع فاعل، اس کا مفعول بہ نہیں ہے تعلمون، بلکہ مفعول بھی۔ اچھا اس کو اس سے دیکھتے ہیں، کانا، یہاں پہ واو ضمیر مرفوع ہے، یہ اسم کانا بن رہی ہے اور یہ اس کی خبر بن رہی ہے، تو یہ کانا کا جملہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ نفی ہو رہا ہے، کس کے ذریعے؟ لم کے ذریعے، تو یہ بنا ما کا صلۃ الموصول، تو موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر مفعول بہ بنا۔ اچھا جی، یہ مفعول بہ کس کا مفعول بہ ثانی ہے؟ اس یعلم کا، تو وہ سکھاتا ہے تم کو جو تم نہ تھے جانتے، تو جس چیز کو تم نہیں جانتے تھے وہ رسول تمہیں وہ بھی سکھاتا ہے، یہ بھی اس کی ایک صفت ہے۔ گویا یہ پورے جملہ جو ہے، جملہ فعلیہ، سب مل کر اس رسول کی صفت بن رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔